جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس اور ان کے فالوورز، ان کے فینس کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کے فتنوں سے، ان کی چال بازیوں سے، دھوکے بازیوں سے، ان کے مکر و فریب سے باز آ جائیں، محفوظ رہیں، ورنہ آپ بھی اسی گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے جس گمراہی کے دلدل میں خود انجینئر صاحب پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ کنفیوزڈ ہیں، وہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کر کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں۔ جن صحابہ کو آج گالیاں دے رہے ہیں، ان صحابہ کو پرانے بیانات میں اچھا اور اپنے ایمان کی دلیل ثابت کر رہے تھے۔ جو بیان آج کرتے ہیں 10 دن کے بعد اس بیان سے خود ہی پلٹ جاتے ہیں۔ ان کے الفاظ ان کو اسلام سے خارج کرنے والے ہیں۔ انجینئر صاحب صحابہ کے متعلق بہت بری زبان استعمال کرتے ہیں، گستاخانہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کو بھی وہ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن تو مصحف عثمانی ہے۔ انجینئر صاحب بیچ کے واسطوں کو چونکہ مانتے نہیں، وہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے قرآن کو بھی نہیں مانتے ہوں گے۔ اور حدیث کی تو بات ہی چھوڑیے، کیونکہ حدیث تو اس کے بعد تابعین اور ان لوگوں نے جمع کی ہے، جبکہ انجینئر صاحب تابعین کو جو صحیح نہیں مانتے، ان کو جھوٹا مانتے ہیں، اور ان کے بیانات میں یہ چیزیں آپ کو سننے میں ملیں گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو کچھ بھی معاملہ تھا وہ ان کے اجتہاد کی بنا پر تھا، نہ کہ حکومتی جھگڑا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ عدل و انصاف پر تھے، چاہے وہ مبتلا فتن تھے یا مبتلا فتن نہیں تھے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو وسط امت میں پیدا کیا اور صحابہ کو امت کا گواہ بنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا گواہ بنایا۔ اس دلیل سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تمام کے تمام عدل پر تھے، انصاف پر تھے، چاہے وہ مبتلا فتن ہوئے یا نہیں ہوئے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق سب سے بڑا اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث ان کی فضیلت بیان نہیں کرتی۔ جامع الترمذی میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ مسند احمد کے اندر بھی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دعا دی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ اور حساب کا علم عطا فرما اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے قیمتی نصائح سے بہرور فرمایا۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ان کے لیے بھی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہیں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لشکر والوں کو دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو کاتب وحی کا درجہ حاصل ہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کاتب وحی ہیں، ان کے علاوہ جو کاتب وحی تھے ان کی طرح۔ زاد المعاد میں نام لکھے ہوئے ہیں جو کاتب وحی ہیں، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ، عمر بن عاص، ابی بن کعب، عبداللہ بن ارقم، ثابت بن قیس بن شماس، حنزلہ بن ربیع السیتی، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن رواحہ، خالد بن ولید، خالد بن سعید بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان، زید بن ثابت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، جس اختلاف کو بھی محدثین کسی حکومتی جھگڑے کی طرح نہیں دیکھتے،
کہ یہ اختلاف اس وجہ سے تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ماننا یہ تھا کہ ان سے فوراً قصاص لیا جائے، ورنہ یہ دوسرے اکابرین کے متعلق بھی جو ہے دستارائی کے جو ہے جری ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین تھے وہ سبائی تھے۔ انجینئر صاحب ان کو بھی صحابی مانتے ہیں۔ وہ اپنی بہت ساری ویڈیوز میں، اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین جو تھے وہ صحابی تھے، علمی کتابی ہیں، حالانکہ کتاب کو نہیں مانتے۔ سوچیں کہ ایک ایسا علمی کتابی ہے جو کتابوں کے علم کو نہیں مانتا، جو محدثین کو نہیں مانتا، جو ائمہ اربعہ کو نہیں مانتا، مگر ہے بھی انہی کی کتابوں سے حوالہ دے کر علمی کتابی۔ بہرحال انجینئر صاحب نے کہیں سے پڑھ لیا کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں موجود ہوا، مگر انہوں نے اگلی بات نہیں پڑھی کہ وہ ایمان پر بھی ہونا چاہیے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہونا چاہیے، اگرچہ اس نے 1 منٹ یا 1 ساعت ہی گزارا ہو ایمان کی حالت میں، مگر اس کا خاتمہ ایمان پر۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے وہ صحابی نہیں ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا جیسے لوگوں کو بھی صحابی مانتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کو اپنے طور سے جو صحابہ کی لیول چیکنگ کی ایک کرائیٹیریا یا کیٹیگری بنائی ہے، اس کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچا پکا صحابی مانتے ہیں۔ ان کے متعلق ایسے گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں، العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ میں اگر اس دور میں ہوتا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا، حالانکہ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، ورنہ لعنت بھی دے دیتا۔ ایسے ان کے جملے ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو کہ آپ کے ویڈیو ریفرنسز میں مل جائیں گے۔ حالانکہ محققین، محدثین، علماء، اکابرین کا یہ واضح قول ہے کہ ایسا گمان کرنا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، آپ کے برکات حاصل کرتے، یہ گمان کرنا بھی احمقانہ گمان ہے، کرنا چاہیے۔ حالانکہ انجینئر صاحب تلوار اٹھا کر کسی صحابی کے خلاف کھڑے ہو جاتے، ایسا گمان وہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں میں نے خاص طور پہ چند صحابی جن کے متعلق انجینئر صاحب کے الفاظ گستاخانہ ہیں ان کے حوالے سے بات کی۔